اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا انتہائی اہم ٹاپک ہے ان میں سے ہے پاکستان میں صحافت اور سچ بولنا ایک جرم بن گیا، اور امریکہ کا کیا رد عمل آئے گا، اور امریکہ کا رد عمل آیا ہے پاکستان کے بارے میں وہ کیا ہے، اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پاکستان کی جانب سے جو ایک جو امریکہ کے صدر جو کانگریس مین سے پہلا خطاب تھا، جو کرتے ہوئے کہا کہ میں نے پاکستان سے جو ہمارے 12 فوجی کابل میں قتل کیے گئے ان کا ایک دہشت گرد پاکستان سے لایا جا رہا ہے اور اس کا ٹرائل یہاں کیا جائے گا، اور پاکستان کے ساتھ اس نے اظہار تشکر کیا، جس سے مطلب اس پاکستان کے بارے میں ڈونلڈ ٹرمپ نے شکریہ ادا کیا۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے، آرمی سے، وزیر اعظم سے، چیف جسٹس سے، سب لوگوں سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹی، پاکستان کی بیٹی اور آصفیہ صدیقیہ کو کیوں نہیں لایا جا سکتا تھا؟ اس کے بدلے میں ڈاکٹر آصفیہ صدیقیہ کو لایا جا سکتا تھا۔ اگر امریکہ کے ساتھ ڈیل کرنی تھی تو ڈاکٹر آصفیہ صدیقی کو پاکستان کے حوالے کر دینا اور اس کو جو امریکہ کو مطلوب تھا اس کو دے دینا چاہیے تھا، لیکن افسوس کہ ابھی تک ایسا نہیں ہوا، کیونکہ غلام صرف غلامی کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا۔ کہ آج مجھے پاکستانی ہونے پر شرمندہ محسوس ہو رہی ہے کہ ہم نے امریکہ کو ایک بندہ دے دیا، لیکن ہماری جو بیٹی قید ہے، جو ظلم ستم جو امریکہ کے وکیلات بیانات دیتے ہیں وہ سن کر ہمیں خون کے آنسو اور ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن افسوس ہے کہ ہمارا جو بیٹی ہے اس کو ہم نہیں لا سکتے، لیکن امریکہ نے ایک آنکھ کا اشارہ کیا تو ہم نے ان کو بندہ دے دیا۔ صرف یہ کہ ہم جو اس وقت اڈالہ جیل بیٹھے اس کے بارے میں کوئی انسانی حقوق یا کوئی ایسا بیان امریکہ کی جانب سے نہ جائے، انہیں خوش کرنے کے لیے ہم نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں اور آپ لوگوں کو اس کے بارے میں معلوم ہے کہ پاکستان میں جو IMF کا بجٹ آیا ہوا ہے، اس پر تو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے، لیکن پاکستان میں آپ جانتے ہیں صحافت کرنا اور سچ بولنا جھوٹ بن چکا اور جرم بن چکا ہے۔ اگر آپ کا تعلق نون لیگ سے ہے، اگر آپ کا تعلق شریف خاندان سے، اگر آپ کا تعلق زرداری خاندان سے ہے تو آپ لوگوں کو کچھ نہیں کیا۔ اگر آپ نے کچھ سچ بولا یا کچھ بولا اس کی آپ کو سزا ملے گی، یا آپ دنیا میں نہیں رہیں گے یا آپ کو چینل سے نکال دیا جائے گا۔ آپ جانتے ہوں گے مجھے بہت افسوس لگا تھا اس وقت جب عدالت نظام نے جب بندیال کے زیر اثرات رجیم چینج آپریشن کیا گیا تھا، تو بندیال نے جو پیپل پارٹی کا ایک MNA تھا جسے صحافی کا قتل کرنے کے جرم میں دبئی فرار تھا، اور اس کو ضمانتیں دی گئی اور اس کو پروٹوکول دیا گیا تھا، وہ قابل مذمت تھا۔ مجھے اس وقت عدالت سے یہ گھن آنے لگی تھی کہ اس وقت یہ ہوا۔ پاکستان کی صحافت میں ارشد شریف اس رجیم چینج کی بھیڑ چڑھ گیا، عمران ریاض، ملک بدر، صابر شاکر، دوسرے جو پیر مرزادہ اور دوست اور جو صحافت سے تعلق رکھتے ہیں وہ، اور جو اس وقت جو میڈیا میں موجود ہیں وہ آپ کو پتہ ہے نون لیگ کے وفادار ہیں، اور پاکستان میں جو اس وقت صحافی آپ جانتے ہوں گے جو ایئر وائی کا کاشف عباسی کے ساتھ، اور اس کے ساتھ نسیم پاشا اور بہت سے جو ارشاد تھا سینئر جس GNN پر تھا، ارشاد عزیز بھٹی، اس کو بھی افیئر کیا گیا، ہارون رشید کو افیئر کیا گیا، اور سمیع ابراہیم کو بھی افیئر کیا گیا، صدیق جان کو اور اسد علی تور کو اور دیگر جو صحافی ہیں جن کو افیئر کیا گیا وہ میڈیا پر اب بات نہیں کرتے۔ دیکھیے کہ پاکستان میں جو میڈیا کے مریم نواز کے خلاف بولنے پر لوگوں کو اغوا کیا جاتا ہے، ان پر تشدد کیا جاتا ہے، ان پر ظلم و ستم کیا جاتا ہے، اس طرح تو منگولوں نے بھی نہیں کیا تھا، لیکن پاکستان میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ پاکستان میں صحافت کرنا ایک جرم ہے اور سچ بولنا بھی ایک جرم بن گیا۔ شریف خاندان کی کرپشن پر بات اگر کریں گے تو آپ کا اگلا دن یا آپ کل نہیں ہوں گے، لیکن ہم حق اور سچ کی بات کرنے کے لیے تو
کریں گے اگر ہمارے ساتھ کچھ بھی ہو گیا تو اللہ ہی مالک ہے، لیکن ہم پاکستانی قوم کے ساتھ اور تاریخ میں یاد رکھا جائے گا کہ ہمیشہ سچ اور جھوٹ کا ساتھ نہ دے کر ہم نے اچھا کیا تھا۔ لیکن جو پاکستان میں موجودہ حالات ہیں، جو صحافیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو نوکریوں سے افیئر کیا جا رہا ہے اور لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، جو پی کا قانون ہے، صرف آپ کا تعلق سچ بولنے سے نو، آپ کا تعلق شریف خاندان سے ہو تو بس آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ اب آپ جانتے ہیں کہ مزید صحافیوں کو افیئر کیے جانے کی اطلاع ہے، لیکن میرا ایک سوال ہے کہ حامد میر کو اب تک افیئر کیوں نہیں کیا گیا؟ حامد میر اور سلیم صادقی جو عمران خان صاحب پر الزام لگاتے ہیں، تو میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں، سلیم صافی عمران خان کا کتنا مخالف تھا؟ کیا سلیم صافی کو افیئر کیا گیا یا دیگر جو صحافی عمران خان پر بھونکتے تھے ان کو افیئر کیا گیا؟ لیکن آپ تنقید اور بھونکنے میں بہت سے فرق ہوتا ہے۔ تنقید صحافی کا کام ہے کہ وہ تنقید کرے، لیکن جو غلط کام کو عمران خان کی اہلیہ پر جادو کا الزام لگاتے ہیں، تو دیگر جو گھٹیا کالم لکھتے ہیں، جو لوگ ایسا کرتے ہیں، تو پاکستان اسلامی تہذیب اور پاکستان کی تہذیب اس کی اجازت نہیں۔ لیکن افسوس جو پاکستان میں جو نون لیگ کے جو لوگ ہیں وہ ایسے حرکت کرتے ہیں، ان کا تعلق صرف شریف خاندان سے اور ان سے مفاد لینا ہے۔ لیکن خیر ان کے وقت آئے گا، کیونکہ وقت ایک جیسا ہمیشہ نہیں رہتا۔ اندھیر کی رات کتنی بھی ہو تو سورج ضرور آتا ہے، اور پاکستان میں انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ سچ کی فتح ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں پاک میں فرماتا ہے حق اور باطل کی جنگ میں ہمیشہ حق کی فتح ہوتی ہے۔ وقت ضرور لگے گا لیکن ہمیشہ سچ کی فتح ہوتی ہے۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، اگر آپ مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہماری ویب سائٹ MSNews HD پر بھی آپ سن سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں۔ شکریہ۔